مثال طور تے جن نال ملاقات تھی گئی ہے تو جس وقت اساں گئے سے اردو میں اس طرح کہ میں اردو میں چلیں اردو میں تو جب وہاں پہ ہم پہنچے تو مدرسہ تھا 100 کی تعداد میں پرندے اکٹھے ہو گئے. میں نے مولانا صاحب سے پوچھا جو مدرسے کا محتمم تھا کہ یہ جو پرندے ہیں یہ پہلے بھی اس طرح جمع ہو جاتے ہیں؟ اس نے کہا جی کبھی نہیں ہوا اس طرح, آج اتنے پرندے ہم نے نہیں دیکھے تھے, ہر طرف سے پرندے ہی پرندے اس مدرسے میں آ رہے تھے. تو میں نے جلدی سے وہاں سے روٹیاں لی ان کے گھر سے, دیواروں پہ رکھی ان کے سامنے, تو سارے پرندے چلے گئے, ایک پرندہ بھی نہیں بچا. 100 کی تعداد میں کوے تھے, چڑیاں تھیں, لالیاں تھیں, بلبلیں تھیں, پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھیں بے شمار. اچھا وہاں پہ میری نا جن سے ملاقات ہوئی, بات ہوئی, ارادتاً نہیں کیا میں اس سلسلے میں, تو وہ ویسے حاضر ہو گیا. میں نے وہاں پہ نا اندر جا کے تو جو مسئلہ تھا ان کا وہ مسئلہ سنا, اور میں نے وہاں پہ درود شریف پڑھوایا. جب درود شریف پڑھایا تو حضرت وہ بی بی تھی, ان کا جو شوہر تھا وہ محتمم مدرسہ تھا, عالم بھی تھا, محتمم مدرسہ بھی تھا, بڑا اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی تھا, اور میرے خیال میں کچھ 400 کی تعداد میں وہاں پہ بچے بھی پڑھ رہے تھے جو مختلف شفٹ میں آ رہے تھے, مختلف شفٹ میں واپس جا رہے تھے. تو جب اس جن سے بات ہوئی نا تو اس نے کچھ شکوے کیے. پھر شکوے کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جی جب آپ نے درود شریف پڑھوایا نا تو میں حاضر ہو گیا, اور میں نے بھی درود شریف پڑھا, اور اس بی بی کی آواز بھی چینج ہو گئی اسی ٹائم میں, اسی لمحے میں. تو کہتا ہے کہ جی یہ جو ہے سارا کچھ کرتے ہیں, ایک تو ان سے شکوہ ہے کہ یہ بچوں کو مارتے ہیں. ان میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس سے جن پیار کرتا ہو, جس سے محبت کرتا ہوں, مثال کی تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو کہہ رہا تھا کہ جی یہ جو استاد صاحب ہیں, میں ان کو روک رہا تھا نا, سارے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ جی آج کے بعد آپ کو استاد صاحب جو ہے نہیں ماریں گے, یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی سبق یاد کر کے آنا, یہ بھی آپ کو نہیں ماریں گے. تو اس جن صاحب نے کہا کہ جی یہ درود شریف نہیں پڑھتے, میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں, یہ شور مچاتے ہیں, مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں, تو ان سے کہہ دیں کہ یہ درود پڑھیں. تو کہتے ہیں کہ جب آپ آئے تو میں بڑا ناراض تھا, غصے میں تھا کہ یہ کون آ گیا بندہ. تو جب آپ نے آئے اندر, اور اندر آ کے کمرے میں بیٹھے اور آپ نے درود شریف شروع کرا دیا, درود شریف پڑھا تو زور سے پڑھا, سب کو پڑھایا میں نے. تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے اچھا لگا کہ یہ درود شریف بندہ پڑھوا رہا ہے پیر صاحب, تو چلیں اب میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں. میں بھی مسلمان ہوں, صحرا سے چولستان سے آیا ہوا ہوں, اور ان کے گھر پہ رہ گیا میں. تو ان سے کہیں کہ یہ درود ابراہیمی کی کثرت کریں اور مجھے بخش دیں, میری خوراک بنے, تو میں ان کو چھوڑ جاؤں گا. دیکھیں جی درود ابراہیمی کی کیا برکت ہے. خدا نہ خواستہ آپ میں سے, ہم میں سے کسی کے گھر میں کوئی اثرات ہیں, کوئی جنات ہیں, کوئی مسئلے مسائل ہیں. میری خود بات ہوئی ہے جن سے, تو اس نے کہا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ ان سے کہیں کہ یہ درود ابراہیمی پڑھیں اور مجھے بخش دیں, میری خوراک بنے گی. اور میں خود بھی درود ابراہیمی پڑھتا ہوں, بڑی کثرت کرتا ہوں درود ابراہیمی کی. تو ان سے بھی کہیں کہ یہ بھی درود شریف پڑھیں. اور کہہ رہا تھا کہ 7 زمین تک ہمارا یہ سلسلہ ہے اور جنات رہتے ہیں, اور وہاں تک سارا ہمارا خاندان جو ہے وہ سارا درود ابراہیمی پڑھتا ہے. تو آپ ان سے کہیں کہ یہ بھی درود ابراہیمی پڑھیں. تو میں کچھ دن تک ان کا گھر چھوڑ جاؤں گا, جب مجھے لگے گا کہ یہاں جی ٹھیک ہے, یہ بندے ٹھیک ہو گئے ہیں, یہ میں راضی ہو جاؤں گا ان سے, تو میں خود بخود چلا جاؤں گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے آئے فلسطین سے مکہ تک, اور یہاں پہ آ کے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا, تو ان کی جو یہ قربانی تھی, ان کا جو یہ حوصلہ تھا, جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس قربانی کا اجر بھی اس کو ملے گا. ٹھیک ہے جی. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا, جب درود ابراہیمی میں ہم ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا. اور جب ہم
آب زمزم پیتے ہیں اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا، اور جتنے لوگ پی چکے اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو خیر والے معاملات منسلک ہیں وہ درود ابراہیمی میں، اس کا اجر ہمیں ملتا ہے۔ اور نیچے تو ہم یہاں پہ طواف کرتے ہیں، اوپر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جن کہہ رہا تھا کہ جی اوپر پتہ نہیں کہاں تک ہمارے جنات ہیں، اور وہاں تک وہ سارے جو ہیں وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ یعنی میری جو اس سے بات ہوئی تھی بقول اس کے، تو ہمیں بھی درود ابراہیمی پڑھنی چاہیے جی، پڑھنا چاہیے، کثرت کرنی چاہیے، کم سے کم 100 مرتبہ تو روزانہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ میرے کچھ مرید ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ حضرت 20,000 درود ابراہیمی بھی پڑھ کے دے رہے ہیں، 30,000 درود ابراہیمی بھی پڑھ کے دے رہے ہیں۔ اور میرے پاس واٹس ایپ پہ میسج پہ حضرت قاری صاحب بھی ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، بہت کثرت کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہتا ہے کہ جی میرے پاس نا جن ہے، تو میں حیران ہو گیا، یار تیرے پاس جن ہے تو جن کا کیا کرتا ہے؟ کہتے جی بس اس سے کام لیتا ہوتا ہوں۔ میں نے کہا کیا کام لیتا ہے؟ تو باتیں کھلتی رہیں قاری رب نواز صاحب میرے خیال میں لائے تھے وہ بندہ، تو باتیں کھلی تو آخر میں رونے لگا، جی میں پریشان ہوں، میں نے کوئی چلہ کیا تھا، تو اس چلے میں نا میں نے جو ہے مکمل نہیں کیا، اب میرے حالات خراب ہیں، معاملات ختم ہو گئے، کاروبار ختم ہو گیا، میں پریشان حال ہوں، بچے بیمار ہیں، سارے گھر والے بیمار ہیں، اب کھانے تک کے بھی پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ تو بڑی تشویش ہوئی مجھے کہ یار آپ تو جن بنا رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ابھی بھی جن ہے، پہلے تو بڑا روب ڈال رہے تھے مجھ پہ، میں بھی ڈرا ہوا تھا، اب آپ تھوڑے نارمل ہوئے تو آپ نے کہا کہ جی وہ جن بھی نہیں ہے، اور میرے پہ رجا ہو گیا، جو میں وظائف کر رہا تھا، جنوں کو حاضر کرنے کے چکر میں تھا، پیر بننے کے چکر میں تھا، اب وہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو اب پیر صاحب مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ اب میں کیا کروں، ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں کہ بچے سارے بیمار ہیں، بیگم بیمار ہے، میں بیمار ہوں، کھانے میرا اچھا خاصا بزنس تھا، سارا بزنس ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے، اب 0 پیدل آیا ہوں آپ کے پاس۔ اس دن تو قاری صاحب کہتے ہیں لے کے آئے ہیں، اب میں پیدل آیا ہوں کہ میرے پاس اتنا تک آپ تک ڈیرہ بکھا سے پتہ نہیں ٹی وی سات کا بعد سے آیا، وہاں سے لے کے یہاں تک کا کرایہ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے بس سیدھا وہی کہا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، جو درد لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ تو میں نے اسے یہی عرض کی کہ بھئی تو اس طرح کر۔ تو ابھی میرے سامنے بیٹھ کے نا میرا ایک خلیفہ صاحب ہے ساجد صاحب، وہ بھی اس ٹائم میں وہاں پہ موقع پہ موجود تھے، تو میں نے کہا تو اس طرح کر کہ ابھی تو ایک ارادہ کر کہ تو درود ابراہیمی پڑھے گا۔ میں نے کہا تو ہمارے سلسلے میں داخل نہ ہو، مرید نہ ہو، لیکن تو میرا تھوڑا سا کہنا مان لے، تو ایک ارادہ کر لے، مثال کے طور پہ 1.25 بسم اللہ شریف پڑھے گا، 1.25 جو ہے کلمہ شریف کا ورد کرے گا، 1.25 جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے پڑھے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ پڑھ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے اکیلے کے لیے۔ جب نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے فتح کر کے، تو آپ علیہ السلام فرما رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم سب کے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو میں نے کہا کہ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 1.25 تسبیح پڑھیں، 1.25 کروڑ، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، استغفار بھی ہو جائے گی اور روزی میں برکت بھی ہو جائے گی، اور جو گناہ ہیں جو ہم نے دیدہ دانستہ کیے، جو چلے کیے، جو بھی کیے، جو شرک کیا، جو بھی کیا، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ بھی کرنا ہے آپ نے 1.25 کروڑ، اور درود ابراہیمی کا آپ نے 1.25 کروڑ کا وعدہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا جی؟ مثال کے طور پہ یہ 5 کروڑ بن گیا، پتہ نہیں زندگی میں بندہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا جو ارادہ ہو گیا نا، قیامت والے دن یوم المیزان پہ جب دیکھا جائے گا کہ اس کے اعمال کم ہو رہے ہیں، تو میرا رب فرمائے گا کہ اس کے جو ارادے تھے نا نیک،
جو ہے یہ پورے نہیں کر سکا تھا. سوچا تھا کہ وعدہ کیا تھا کہ درود ابراہیمی پڑھوں گا 1.25 کروڑ، تو نہیں پڑھ سکا. 1 لاکھ پڑھا، 2 لاکھ پڑھے، 50 لاکھ پڑھے. تو اس کے جو باقی ثواب ہیں نا، جو ارادے ہیں جو نہیں پڑھ سکا، وہ لے آئیں اور اس کے نامہ اعمال میں پورا پورا اجر ڈال دیں. تو قیامت والے دن وہ پورا پورا اجر ڈال دیا جائے گا. ہم سب بھی ایک بار ارادہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ کی 1.25 کروڑ تسبیح پڑھیں گے. وکیل صاحب، امجد بھائی، 1.25 کروڑ بسم اللہ کی تسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. 1.25 کروڑ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھیں گے. 1.25 کروڑ جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح پڑھیں گے. 1.25 کروڑ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں گے. اور 1.25 کروڑ جو ہے درود ابراہیمی کی تسبیح پڑھیں گے. اور جتنا قاری صاحب فرما رہے تھے کہ جب اس میں یہ زبردست درود شریف ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی آتا ہے، اس کے انبیاء کا ذکر بھی آتا ہے. انبیاء سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آل نبی کریم علیہ السلام تک جتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں سب آگے. آپ علیہ السلام کے آبا و اجداد اور آپ علیہ السلام کی آل، آبا و اجداد بھی اس میں آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کی آل آ گئی حضرت مولا حسن، مولا حسین، مولا علی علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام تک. اور آج تک جتنے سادات ہیں یہ سارے اس کے اندر آ گئے. تو ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہم درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے اور کثرت کریں گے. اور یہ نسخہ میں نے زبردست دیا ہے کہ جس کے گھر میں خدا نہ خواستہ اثرات کے معاملات ہیں، وہ درود ابراہیمی پڑھ کے کہے کہ جی جو یہاں پہ روحیں رہتی ہیں یا جو چیز ہے یہاں پہ، جن ہیں، اثرات ہیں، کوئی مسئلے مسائل ہے، کچھ بھی ہے، پری ہے، کوئی بھی ہے، مثال کے طور پہ ہم نے آپ کو بخش دیا جی، اس کی روح کو سکون پہنچائیں آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گھر میں اثرات ختم ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا یہاں پہ سب کا جمع ہونا قبول فرمائے.